الكلام المجيد الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ اس پرخطا کی قسمت، کہاں تھا میں اس کرم کے قابل، یہ ان کی بندہ پروری ہے۔ کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کو راز کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام و صدق و احترام عرض کرنے کے بعد، مقتدر واجب الاحترام علماء کرام، سادات اعظام، دیگر حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم نبوت کانفرنس کے اندر آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ چند باتیں میں اس حوالے سے عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن سنا کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل شانہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے سلسلہ نبوت جب سے شروع فرمایا، مختلف کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس وقت کوئی بھی نبی اس دنیا پہ جلوہ گر ہوتا، ہر نبی کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے کہ میرے بعد کوئی نہ کوئی آئے گا، اور یہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی تھی کہ اللہ نے ان کو آرڈر کیا ہوا تھا کہ تم نے دنیا میں جا کر یہ اعلان کرنا ہے کہ ہمارے بعد ایک آئیں گے جو خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں لم یزل اللہ تعالیٰ یتقدم فی النبی فی آخر الزمان، کہ جب بھی کوئی نبی آتا اللہ ہر نبی کے زمانے میں حضور علیہ السلام کی دنیا پہ جلوہ گری کی بشارت ضرور عطا فرماتا، اور وہ بشارت اللہ کے نبی جو بھی دنیا پہ ہوتے وہ بشارت رب کی طرف سے وہ اپنی امت کو بتاتے اور فرماتے کہ ہمارے بعد ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے ہوتے ہوئے ان کا ظہور پاک ہو جائے کہ تمہارا حق بنتا ہے کہ پھر کلمہ ہمارا نہیں، پھر کلمہ ان کا پڑھنا ہے۔ یہ ڈیوٹی اللہ کے ہر نبی نے اپنی اپنی زندگی میں ادا فرمائی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس ڈیوٹی کو بڑی کمال کے ساتھ ادا فرمایا، کیونکہ اب اس کے بعد کوئی اور درمیان میں فاصلے میں تھا ہی کوئی نہیں کہ جس نے یہ اعلان کرنا ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے معجزے دکھائے، بڑی بڑی شانیں دکھائیں، برس کے مریضوں کو ٹھیک کیا، مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کیا، مردوں کو زندہ کیا، بڑی بڑی شانیں دکھائیں۔ اور اس وقت جس وقت آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کو پیغام بھیجا
کہ اے عیسیٰ اتنے بڑے بڑے معجزے دکھا رہے ہو، کیا آخری نبی آپ تو نہیں؟ خاتم النبیین آپ تو نہیں؟ سنیے، آج تک کی انجیل برنباس کے اندر یہ عبارت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موجود ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جو قاصد کو پیغام کا جواب دیا، آپ نے فرمایا مجھے کہتے ہو آخری نبی؟ فرمایا نا میں آخری نبی نہیں ہوں، اور فرمایا میں تو ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اگر اللہ مجھے یہ سعادت بخشے تو میں اپنے آپ کو بڑا ذیشان پیغمبر سمجھوں گا۔ اس انداز میں عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ قاصد واپس گیا نا، تو واپس آ کر یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو ان کے جوتوں کے تسمے کھولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا پھر ان کو کہو اتنی بڑی بڑی شانیں نہ دکھاؤ، لوگوں کو شک پڑے گا کہ تم ہی آخری نبی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پتہ کیا جواب دیا؟ شانیں نہ دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ آنے والا ذیشان ہے، تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ آنے والے کا مقام کیا ہے؟ ایک بندہ خود جاہل ہو، وہ کسی کو بہت بڑا عالم کہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے تجھے الف کا پتہ نہیں، تو وہ الف جانتا ہوگا، با کو نہیں جانتا ہوگا۔ ایک بندہ چوہوں سے ڈرنے والا کسی کو بہادر کہہ دے تو لوگ یہی کہیں گے تم چوہوں سے ڈرتے ہو، وہ زیادہ سے زیادہ بلی سے ڈرتا ہوگا کہ تم نے اسے بہادر کہا۔ شان سنانے والے کی بھی تو کوئی شان ہونی چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ساری شانیں سنا کر جب لوگوں کو کہوں گا کہ میں نہیں، آنے والا ذیشان ہے، میں اپنی جگہ پر، ان کا مقام اپنی جگہ پر، تو لوگوں کو پتہ چلے گا۔ اور جن کے نعرے لگانے والا اتنا ذیشان ہے، ان کے بعد آنے والے کا کیا مقام ہوگا؟ ہر نبی نے نعرہ لگایا تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبیوں کی صف میں صرف ایک نبی ہے کہ جنہوں نے دنیا میں آ کر یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی آئے گا۔ ایک ہی محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے دنیا میں آ کے فرمایا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نہیں آئے گا، نبوت کی حیثیت سے کوئی نہیں آئے گا۔ ہاں کچھ سچے آئیں گے، کچھ جھوٹے آئیں گے۔ سچے وہ ہوں گے جو میرے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں گے، اور جھوٹے وہ ہوں گے جن کو سرکار نے فرمایا کذابون دجالون، فرمایا آئیں گے دعویٰ نبوت کا کریں گے، لیکن فرمایا میری زبان سے کہو تو ان کو کہنا ہے کذاب ہیں، دجال ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹوں کے سردار ہیں، میرے بعد کوئی اور نبی آ سکتا؟ اب سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی اور آ کیوں نہیں سکتا؟ میں اس مقام پہ اکثر اوقات کہتا ہوں، پچھلے دنوں بھی جامی صاحب کے پاس میں نے کہا کہ ختم نبوت کی جب بات چلتی ہے تو ختم نبوت ہمارا فقط عقیدہ نہیں، یہ اس امت کی شان بھی ہے، یہ ہمارا اعزاز بھی ہے کہ رب نے ہمیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ سرکار کے بعد اور آ کیوں نہیں سکتا؟ اس میں دو طرفہ شان ہے، عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور اس محبوب کی امت کی بھی عظمت ہے کہ رب کو پتا تھا کہ اس نبی کو امت میں ایسی دے رہا ہوں جو ذہین بھی چوٹیوں کی ہے، امین بھی چوٹیوں کی ہے۔ قیامت آ جائے گی، صدیاں بیت جائیں گی، رسول اللہ کے پڑھائے ہوئے سبق میں ذرا برابر بھی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی تحریف نہیں ہوگی۔ اور یہ یقین مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی تھا کہ اپنی آخری خطبے میں فرمایا تھا لا خاف علیکم ان تشرکوا بعدی، فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے جانے کے بعد شرک کرے گی۔ کیوں؟ فرمایا توحید کے سبق پڑھا کے جو خاتم النبیین جا رہا ہے، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھنے والا جب سبق پڑھا کے جا رہا ہے تو قیامت آ جائے گی، میرا پڑھایا سبق میری امت بھولے گی؟ میری امت بھولے گی؟ آج دیکھ لو، عمل میں کوتاہی اپنی جگہ پہ، کسی ریڑھی لگانے والے کو بھی کہو کروڑوں روپیہ دیتے ہیں، ایک سجدہ بت کو تو کر دے، ساری زندگی مزدوری کرنے والا بھی کہے گا تیرے کروڑوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرنا۔ یہ کمال ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جنہوں نے سبق ایسا پڑھایا کہ صدیاں گزری لیکن امت کے سینوں سے وہ پڑھا ہوا سبق بھولا؟ آج تک اس سبق کا یاد ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت تھی، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا، دریا سے راستہ بنتا دیکھا، اپنی نجات پائی،
پرے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ایک قوم کو دیکھتا کہ سامنے بت رکھ کے پوج رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں بھی خدا اس طرح کا بنا کے دو کہ ہم بھی سامنے رکھ کے اس کی پوجا کریں۔ پھرنے میں کوئی دیر لگی؟ کوئی دیر لگی؟ موسیٰ علیہ السلام ابھی حیات ہیں، ظاہری طور پہ موجود ہیں، لیکن پھرنے میں دیر نہیں لگی، کہا اس طرح کا نبی ہمیں بھی بنا کے، خدا ہمیں بھی بنا کے دو تاکہ ہم بھی ان کی پوجا کریں۔ اور ادھر اس نبی کی امت، ادھر سرکار کا وصال ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھے، یہ سرکار کے اول شاگرد کہ جس وقت نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی آئے اور زکوٰۃ کے منکر بھی پیدا ہوئے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا جس لشکر کو اللہ کے نبی نے زندگی کے آخری لمحے میں بھیجا تھا، فرمایا اس لشکر کو فوراً اپنے کام پہ جانا چاہیے۔ لوگوں نے حضرت صدیق اکبر کو کہا نہ بھائی تھوڑی سی دیر کر لو، باہر سے حملہ ہونے کا خطرہ ہے، سرحد اسلامی کو خطرہ ہے، اسلام کی جو خلیفہ ہیں ان کو خطرہ ہوگا، ان کی جان تک کو خطرہ ہوگا، لہذا فی الحال لشکر نہ بھیجو۔ یہ ہے خاتم النبیین کا امتی، اور یہ ہے ختم نبوت کا تاج رکھنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض یافتہ۔ پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا سنو، مجھے میری جان کے ڈراوے نہ دو، اگر غیر مسلم قوم مدینہ کی سرحد پہ حملہ کر دے، میرے دارالخلافہ تک پہنچ جائے، خلیفہ وقت کو قتل کر دیا جائے، میری لاش بے گور و کفن مدینے کی گلیوں میں پڑی رہے، کوئی کفنانے والا نہ ہو، کوئی دفنانے والا نہ ہو، آسمان سے اتر کر پرندے ابو بکر صدیق کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا جائیں، فرمایا مجھے یہ گوارا ہے، اپنی بوٹیاں کھلوا سکتا ہوں، پر رسول اللہ کے آرڈر میں دیر نہیں کر سکتا۔ بھائیو بدل جانا تو دور کی بات ہے، چینجنگ ہو جانا تو دور کی بات ہے، یہاں تو وہ ہیں جو دیر کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ یہ عظمت صرف صدیق اکبر کی نہیں، یہ خاتم النبیین کی ختم نبوت کا ایک اظہار یہاں پہ بھی ہو رہا ہے کہ رب نے ان کو نبی وہ بخشے ہیں جن کے بعد اور کسی نے آنا ہی نہیں ہے، اور ان کا ورک اتنا کامل ہے، ان کے شاگردوں میں کمال ہی اتنا ہے کہ جو ذرہ برابر دیر کرنا بھی گوارا حضور کے بعد اور کیوں نہیں آ سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ امت بھی بڑی ذہین اور امین ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی اور ہو تو صحیح والضحیٰ کے مکھڑے والا، کوئی ہو تو صحیح واللیل کی زلفوں والا، کسی اور کے پاس علم نشرح کا سینہ بھی ہو، وما ینطق عن الہویٰ والی زبان بھی ہو، اور پھر بوتھا لائے اور کہے کہ میں بھی نبی ہوں، لیکن کسی اور کے پاس تو ایسا ہے ہی نہیں۔ بوتھا اس لیے کہا کہ اگلے نبی جو جھوٹا ہوگا تو بوتھا ہی کہیں گے نا ہم، کہ وہ ایسا چہرہ لائے تو پھر ہم کہیں، لیکن ہو سکتا۔ یہاں پہ میں ایک اہم بات عرض کرتا چلو، مفتی صاحب بھی بیان کر رہے تھے، دروازے کھولنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا اللہ چاہے تو بیک جنبش کروڑوں محمد پیدا کر دے معاذ اللہ۔ توحید خداوندی کا چاہ چڑھا نا تو کیا کہا کہ اللہ چاہے تو بیک جنبش ہے، چٹکی کی دیر میں کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ انہوں نے اپنی طرف سے سمجھا ہم یہ رب کی شان بیان کر رہے ہیں، اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اتنی سی دیر میں ایک تو کیا کروڑوں محمد پیدا کر دے۔ اس وقت بر صغیر کی سرزمین پر جس ہستی نے اس فتنے کا گلا دبایا وہ ہستی اہل سنت و جماعت کے امام فضل حق خیرآبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے، جنہوں نے فوراً اس کا رد کیا، امتناع النظیر کتاب لکھی، اور رد اہل سنت کی زبان میں جو کیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا او بھولے تو کروڑوں کی بات کرتا ہے، اہل سنت کی سن کہ اللہ تو ایک بھی دوسرا محمد نہیں بنا سکتا۔ آپ تھوڑے حیران ہوئے ہوگے، میں عرض کرتا ہوں امام فضل حق خیرآبادی نے کیا کہا؟ کروڑوں تو کروڑوں رہے، رب تو دوسرا محمد بھی بنا سکتا۔ اور تسلی سے بولو، گھبراؤ نہیں، دلیل سنو گے تو پھر بھی کہہ لینا اللہ دوسرا محمد بنا سکتا۔ امام فضل حق خیرآبادی کی دلیل سننا اور بے شک کسی چوک میں کھڑے ہو کر امام کی دلیل بیان کرنا، کیونکہ سہارا جو امام فضل حق خیرآبادی کا ہے، دلیل بھی تو بڑی کمال کی دی نا، بتایا کہ کروڑوں چھوڑو ایک بھی نہیں بن سکتا، اور کیوں دوسرا بنے گا
تو حضرت امام فضل خیر آبادی فرماتے ہیں پوچھو ان سے خاتم النبیین ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور خاتم النبیین جو دوسرا محمد ہوگا وہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر کہو نہیں ہوگا تو پھر وہ دوسرا محمد نہیں، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ اگر وہ خاتم النبیین نہیں تو دوسرا محمد نہیں، اور اگر کہو وہ بھی خاتم النبیین تو پھر رب کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا کہ رب نے پہلے ان کو خاتم النبیین کہا، اب ان کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے، پھر رب کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ فرمایا جس طرح اللہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، اسی طرح اللہ دوسرا محمد بنانے سے بھی پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب کہو کہ رب دوسرا محمد بھی بنا سکتا نہیں، دوسرا محمد بنا سکتا نہیں۔ دروازے انہوں نے کھولے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں کوئی جا باقی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ فاضل بریلوی نے ختم نبوت کا مسئلہ سمجھایا ہی اس انداز میں، فرماتے ہو حضور کے بعد کوئی جگہ رہتی تو کوئی اور آتا، اور کن لفظوں میں کہا نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں کوئی جا باقی۔ وہ سونے اتنے تھے کہ ان کے جیسا کوئی اور آ ہی کیسے سکتا تھا؟ جب جگہ ہے ہی نہیں تو پھر اور آئے گا کہاں سے؟ چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ ہر دور کے اندر جب بھی ختم نبوت پہ حملہ ہوا، رب ذوالجلال کے فضل سے اہل سنت و جماعت اور ان کے پیشواؤں نے ختم نبوت کا دفاع فرمایا۔ میں بات کو پہلا حصہ شروع سے بیان کر چکا ہوں کہ پہلے مجاہد ختم نبوت پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے کمال انداز میں قربانی دی اور ختم نبوت کا دفاع فرمایا۔ یہ سلسلہ صرف وہاں تک نہیں رہا، پھر اسود انسی کے دور میں حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسود انسی کے سامنے ڈٹ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیا تھا۔ اسود انسی نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کو جلتی آگ میں پھینک دو۔ تندور بنایا گیا، آگ جلائی گئی، جلتی آگ میں ابو مسلم خولانی کو ڈالا گیا نا تو آگ کا اثر ان پہ کوئی نہ ہوا، بچ گئے۔ جب زندہ بچ کے پھرنے لگے تو اسود انسی کے جھوٹے پیروکاروں نے اس کو کہا وہ انہوں شہروں ہی کاٹ دے، جیتا جاگتا کوئی اس کو دیکھے گا تو تیرے بارے میں شک کرے گا نا کہ تو نے تو اس کو آگ میں ڈالا، اس کو بچا لیا تو اس کے رب نے بچا لیا، تو سچا یہ تو جھوٹا ہے، لہذا شہر سے نکال۔ وہ نکلے، وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہاں سے؟ انہوں نے کہا فلاں علاقے سے ہوں۔ کہا وہاں پہ ایک نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے، کہاں ہے؟ کہا وہاں پہ ایک شخص نے ان کا مقابلہ کیا اور اس نے ان کو آگ میں ڈالا اور سنا ہے وہ زندہ بچ گیا ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا وہ میں ہی ہوں جس کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور رب نے مجھے بچا لیا تھا۔ اس وقت حضرت عمر نے پتہ کیا کہا شکر ہے رب کا جس نے مجھے اس بندے کی زیارت کروائی کہ جس بندے پر رب نے ایسے ہی آگ کو گلزار کیا جیسے نار نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کو گلزار کیا۔ حضرت عمر کا مقام کوئی تھوڑا سا نہیں، لیکن ختم نبوت کے دفاع کرنے والے مجاہد کی زیارت کر کے رب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی اہل سنت و جماعت ہمارے پیشوا ہیں کہ یہ لڑی چلی بھی وہاں سے ہے۔ پھر ہر دور کے اندر ہمارے بزرگوں نے ورک کیا۔ اس وقت جس وقت 1899 میں شاید دوسرا طبقہ سویا ہوا ہو، فاضل بریلوی اعلی حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ نے کتاب لکھی جزاء اللہ عدوہ بے ختم النبوہ۔ 1899 میں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تردید کے اندر کتاب لکھی اور پھر زندگی بھر وہ اس انداز کے اندر کام کیا کہ آج تک اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے روحانی فرزند جس میدان میں بھی بیٹھ کر ختم نبوت پہ بولتے ہیں تو پھر سر جھکانا نہیں پڑتا، سر اٹھا کے بولا کرتے ہیں۔ وہ وقت کہ جس وقت 1974 کے اندر عدالت کے اندر یہ ورک ہو رہا تھا تو مرزا ناصر نے تعزیر الناس کی عبارت پیش کی تھی۔ یہ بھی مولانا سے آپ سن رہے تھے کہ جنہوں نے راستے دیے، یہ عبارت مرزا ناصر نے باقاعدہ پیش کی تھی۔ اس وقت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سر بھی اونچا تھا اور علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سر بھی اونچا تھا۔ جس کو سر جھکانا پڑا اس کا نام مفتی محمود تھا۔ اسے سر اٹھا کے بولنے کی جرت نہ ہوئی۔
اس وقت امام نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے، مولانا عبد المصطفیٰ ذری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ اور یہاں پہ غلطی کا ازالہ بھی کرتا چلوں، اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت نورانی صاحب نے ان کو یہ کہا جواباً کہ جیسے ہم تجھے کافر سمجھتے ہیں ایسے ہی اس کو کافر سمجھتے ہیں۔ میں نے آتے ہوئے امام المناظرین شیخ القرآن علامہ سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے فون پہ پوچھا کہ کیا یہ بات نورانی صاحب نے کہی تھی؟ تو انہوں نے فرمایا نورانی صاحب بالکل خاموش ہوئے تھے، اور یہ دیکھو اس حکمتوں کے پہاڑ کی دانائی، فہم و فراست، قائد اہل سنت بلکہ قائد ملت اسلامیہ، وہ اعلیٰ حضرت کا حقیقی روحانی بیٹا کہ جس نے اس وقت بھی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس آپس کی لڑائی کی بجائے یہ سوچا کہ اس وقت ہماری جنگ ہے قادیانیوں کے ساتھ، اور اس موقع پر خاموشی رکھ کر ایک کام کرنا ہے ہم نے۔ امام نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس وقت خاموش ہوئے، تو انہوں نے آتے ہوئے جب علامہ سعید احمد اسد نے مجھے بتایا تو مجھے اپنے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاں خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات یاد آئی کہ جس وقت رافضیوں کے خلاف حضور شیخ الاسلام لڑ رہے تھے تو یہ دوسرا طبقہ بھی ساتھ تھا۔ کسی نے کہا حضرت آپ نے ان کو ساتھ ملا لیا، تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ٹھواں مارنا ہوئے تو جوتی کو لو بھی کام لیا جا سکتا، جوتے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے، ہم نے بچھو مارنا ہے، جوتے کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے فراست اصل میں ان بزرگوں کی کہ جن کے حصے میں رب نے امامت بھی عطا فرمائی تھی، قیادت بھی عطا فرمائی تھی۔ علامہ اقبال نے اسی وجہ سے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے۔ اور یہ امام نورانی پھر جب بیٹھے نا بھٹو کے سامنے اور بات چلی ختم نبوت کے حوالے سے، تو بھٹو کہتا مولانا مسجد کے مسائل آپ قومی اسمبلی میں لے کے آ گئے ہو، یہ مسئلہ کہ کون کافر ہے کون کافر نہیں ہے یہ کوئی مدرسہ حل کرے، مسجد حل کرے، قومی اسمبلی میں اس مسئلے کو لانے کی کیا ضرورت؟ سمجھانے میں امام نورانی نے کمال کر دیا۔ قربان جائیں ان کی عظمت پر، اللہ ان کی مزار پہ کروڑوں رحمتیں کو نزول فرمائے کہ اس ہستی نے کس رنگ میں سمجھایا، کیسی میٹھی زبان کے ساتھ۔ فرمایا بھٹو صاحب یہ بتاؤ اس وقت پاکستان کا صدر کون ہے؟ اس وقت امام نورانی سے اس نے کہا میں ہوں، بھٹو تھا نا خود تو کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا اس وقت اگر کوئی دوسرا شخص یہ دعویٰ کرے کہ پاکستان کا صدر میں ہوں تو بتاؤ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وزیر اعظم سے؟ ہاں اچھا، یہ اگر دعویٰ کرے کہ سربراہ میں ہی ہوں وزیر اعظم تو اس وقت تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو امام نورانی نے جب یہ سوال کیا تو بھٹو فوراً چونک پڑا، کہا مولانا دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہوگی، یا تو وہ غدار ہے، اگر میرے ہوتے ہوئے وہ اپنا دعویٰ کرتا ہے تو یا تو جھوٹا ہے یا پھر غدار ہے۔ امام نورانی نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے کہا پھر بھٹو بول، رسول اللہ کی نبوت کے سامنے جو اپنی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا تو جھوٹا ہے یا پھر غدار ہے۔ اس موقع پر بھٹو کو بات سمجھ آئی کہ صرف یہ مسجد کا معاملہ نہیں، یہ اسمبلی کا بھی معاملہ ہے، اور اس انداز میں امام نورانی نے ورک کیا۔ اور پھر وہ دلیل بھی اس کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ مرزا ناصر نے جس وقت یہ دلیل پیش کی تھی کہ تمہارا اپنا عقیدہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے اور وہ بھی تو تمہارے نبی کے بعد آنے والے ہیں، تو پھر ان کے بعد یعنی آقا کے بعد اگر عیسیٰ آ سکتے ہیں تو پھر مرزا صاحب کیوں نہیں آ سکتے؟ امام نورانی نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ دوگلے پن ان سے کرو کہ جن کو ختم نبوت کے معنی کا پتہ ہی نہ ہو۔ فرمایا علامہ نصفی نے ہمیں بتایا ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ فرمایا سن، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے لا ينبأ احد بعدہ وعیسیٰ ممن نبئ قبلہ۔ فرمایا ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ رب مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے سر پہ تاج نبوت نہیں سجائے گا۔ عیسیٰ کے سر پہ تو پہلے کا سجایا گیا تھا، آئیں گے بعد میں کوئی ایسا دکھا کہ جو آیا بھی بعد میں ہو، نبوت پائی بھی اس نے بعد میں ہو، سرکار کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا فرمائے گا۔
خاتم النبیین تو سرکار ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں کوئی فرق پڑتا نہیں۔ جو قربانیاں مسجد وزیر خان کے جلسے میں ہوتی رہیں اور بزرگوں نے فرمایا تھا، سیدنا تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جس وقت ایسے موقع پر تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نکلنے لگے تھے، ملفوظات شریف میں بھی ہے، اس وقت تاجدار گولڑا علیہ رحمہ سے کسی نے کہا حضور درویش لوگ ہو، درویشوں کا کام ہے تسبیح پھیرو، اندر ہی بیٹھو، سجادہ نشینی کرو، پیری مریدی کرو۔ تو اس وقت حضرت تاجدار گولڑا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، ماں اے بغیرت فقیری نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا حق دوسروں سے پہلے بنتا ہے۔ فرمایا میں جاؤں گا میدان میں، اور پھر اگست کا مہینہ تھا، اور غالباً تاریخ انہوں نے جو طے کی ہوئی تھی وہ 25 تھی، وہاں 25 ہی تھی طے شدہ تاریخ، اور حضرت پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 22 کو وہاں پہ پہنچ گئے تھے، اور وہاں پہ للکارتے رہے کہ میاں تیرا جو دعویٰ ہے کہ میں قرآن کی تفسیر بڑی کامل لکھتا ہوں، فرمایا میں نبوت کا دعوے دار نہیں ہوں، میں تو خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعوے دار ہوں، میرا مقابلہ تو کر، ذرا سامنے تو فرمایا تو بھی لکھ میں بھی لکھتا ہوں، زمانے کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی تفسیر اچھی کون لکھتا ہے، اور فرمایا اگر دوسرا مسئلہ ہے تو رکھ قلم اور کاغذ صندوق میں، اور میں بھی رکھتا ہوں، آرڈر دے قلم کو، میرے علی کی قلم بھی قرآن کی تفسیر لکھے گی، بھلا تیری قلم لکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ ٹھہرے رہے، 27 اگست تک وہ کوئی نہ آیا، 27 اگست تک۔ یہ ہے حلم اور حوصلے ہمارے بزرگوں کے، کہ جنہوں نے بجائے کوئی اور انداز اختیار کرنے کے کہا پتہ نہیں کوئی مجبوری بن گئی ہوگی، نہیں آ سکا کسی ضروری کام کی وجہ سے، میں انتظار کر لیتا ہوں، آج نہیں تو کل ویسی، کل نہیں تو پرسوں آ جائے گا۔ تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے 27 اگست تک انتظار کیا، مگر مرزا کوئی نہ ہے۔ 27 اگست کو لاہور کی بادشاہی مسجد میں اس مناظرے کئی جشن فتح مبین کے نام پہ جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں سارے مکتبہ فکر کے لوگ جو سلوٹ کر رہے تھے وہ ہمارا امام تھا تاجدار گولڑا، ہر کسی نے مانا، اور لوگوں نے کہا تھا کہ واقعی اس موقع پر اگر کام کر سکتا تھا تو میرے علی ہی کر سکتا تھا، یہ ان کا ہی کمال ہے۔ اور یہاں پہ ایک حسین امتزاج، تھوڑا موضوع سے ہٹ کر ایک بات ہے، وہ امتزاج کے طور پہ حسین امتزاج ہے، عرض کرتا چلوں، 27 اگست اس موقع پر بادشاہی مسجد لاہور میں فتح مبین کا جلسہ ہوا وہاں پر، اور ایک 27 اگست کا جلسہ جنگ کی سرزمین پہ بھی ہوتا، اور تاجدار گولڑا نے مرزے کو ہرایا تھا، اور جنگ کی سرزمین پر 27 اگست کو حضور اشرف العلماء غزالی زماں راضی دوران فاتح مناظر زنگ علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حق یہ حسین امتزاج ہے کہ اس کی ڈیٹ بھی 27 اگست ہے، وہی مبالغے کے لیے آ سکا، اور پھر جماعت علی شاہ صاحب بھی انتظار کرتے رہے، ان کا سامنا بھی اس سے ہو سکا، آخر کار غصے میں آ کر آخری ڈیٹ کو 25 مئی کو حضرت پیر انشاءاللہ ساری دنیا دیکھے گی، یہ رب کے فقیر کی زبان کے لفظ تھے، پھر زمانے نے دیکھا 24 گھنٹوں کے اندر اندر مرزا دنیا سے چلا گیا، واصل جہنم ہوا، یہ تھا رب کے فقیر کی زبان شریف کا کارنامہ۔ پیر میلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں بھی لکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے بھی کتابیں لکھیں، اور پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اگرچہ تحریری طور پر ایسا نہیں، لیکن اس نے بندے ایسے تیار کیے جو مرزے کے سامنے کھڑے ہونے والے تھے۔ ہر دور کے اندر ختم نبوت کا جس وقت بھی پہرا دینے کی ضرورت پیش آئی، اہل سنت و جماعت کے ان جو ہے لوگوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے کام کیا۔ اور یہاں پر ایک ضروری اور اہم بات بھی میں عرض کرتا چلوں، فقط نعرہ لگا دینا ختم نبوت کا، فقط ان پہ لعنت بھیج دینا یہ کافی نہیں، عملی طور پر ہمارا عمل یہ ان کو بتائے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے بعد کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں، یہ عملی کوتاہی اور کمزوری دور کرنی ہے۔ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں، اور پھر کانفرنس کا جو سبق میرے ذہن میں ناقص میں آ رہا ہے وہ عرض کر کے میں گفتگو کو سمیٹوں گا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات تھی اور تورات شریف کا مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب تورات دیکھی تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے اثرات نمودار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، مزاج شناس نبوت حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے تو انہوں نے چہرے پر غصے کے اثرات دیکھے تو کہا اے عمر دیکھتے نہیں ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصہ کتنا ہے، سرکار ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر ڈر کے مارے کانپ پڑے، جب جسم مبارک کانپا توجہ کرنا تورات کے ورقے حضرت عمر کے ہاتھوں سے گر گئے، پھٹی پہ گر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ باندھ لیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت جو بات کہی وہ بات ذہن نشین کرنا، اور ختم نبوت کا جب بھی کوئی بات کرنے کا موقع آئے اس بات کا جو ہے ریپیٹ اپنے ذہن میں ضرور کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام عمر فاروق کے ہاتھوں میں تورات دیکھ کر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے جس وقت فرمایا تو کیا فرمایا؟ فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل۔ فرمایا عمر سن، تورات پڑھتے ہو، آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس جسم اطہر کے ساتھ ظاہری زندگی کے ساتھ تمہارے اندر جلوہ گر ہو جائیں تم مجھے چھوڑ کے ان کے پیچھے چلو گے، رب ہدایت یافتوں سے تمہارا نام کاٹ دے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کس کو تلقین ہو رہی ہے؟ عمر فاروق کو۔ اور کس کے پیچھے چلو گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی، مجھے چھوڑ کر تو ہدایت یافتوں سے تمہارا نام۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، فرمایا اپنی تورات نہ پڑھتے، میرا قرآن ہی پڑھ کے لوگوں کو سنایا کرتے۔ اس وقت کیا فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو کیا کرتے؟ میری پیروی کرتے۔ کیا کرتے؟ اور بولیے کیا کرتے؟ میرے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنا بھی تمہارے لیے گوارا کیوں؟ یہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نبوت کے کمال کا اظہار بھی یہ ہے ان کے ہوتے ہوئے غلاموں کی نظر غیر کی طرف اٹھے ہی نہیں۔ اٹھے تو تب اٹھے جب ان سے بہتر کوئی نظر آئے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا، فاتح لشکر کا جو سپہ سالار تھا اس نے پیغام بھیجا حضرت عمر کی طرف، حضور علاقہ فتح ہوا ہے، وہاں سے ڈھیر ساری کتابیں ہیں، بہت بڑا مکتبہ ہے، توجہ کرنا۔ ختم نبوت کا اظہار کا انداز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ کار کہ انہوں نے کہا کہ بہت بڑی کتابوں کی لائبریری ہے، اگر اجازت ہو تو مدینہ شریف بھیج دیں۔ حضرت عمر کا جواب سنو کیا تھا؟ فرمایا سنو، یہ کتابیں یا تو قرآن کے زیر سایہ ہیں یا قرآن سے ہٹ کر ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو قرآن کے ماتات ہیں یا قرآن سے ہٹ کر ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کیا فرمایا؟ مکتبے کی کتابوں کی دو صورتیں ہیں، یا تو قرآن سے ہٹ کر ہیں یا قرآن کے زیر سایہ ہیں، تابع ہیں۔ فرمایا اگر تو قرآن کے زیر سایہ ہیں تو ہمیں کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں، ہم تو قرآن پڑھا ہی مدینے کے تاجدار سے ہے۔ اور فرمایا اگر قرآن سے ہٹ کر ہیں تو ہمیں کسی اور کتاب کے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، ہمارے لیے رب کا قرآن ہی کافی ہے۔ کیا ڈر دیا؟ فرمایا ساری کتابیں اٹھاؤ دریا میں ڈال دو، ہمیں قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت، قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی ضرورت۔ یہ ہے اظہار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کہ ہم للچائی ہوئی نگاہوں سے غیروں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہماری جھولیاں بری اس سرکار نے اتنی ہیں کہ ان جھولیوں میں خیرات ہے ہی اتنی کہ ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ختم نبوت کے اس موقع پر مجنا چیز کا یہ پیغام ہے ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کہ اگرچہ محفل کرانا یہ بھی ایک ذریعہ ہے تبلیغ کا، لوگوں کے عقائد درست ہوں گے، لوگوں کی معلومات ہوگی، اس موقع پر ختم نبوت کا اعلان کرنا، نعرہ لگانا
کار ثواب ہے، ان کو غلط کہنا یہ بھی اچھی بات ہے، ہمارے دل میں ان کے خلاف نفرت ہونی چاہیے، لیکن اظہار کا انداز ذرا یہ بھی تو اپناؤ کہ ہمارے پاس رسول اللہ کی شریعت ہے، اور شریعت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی ضرورت شریعت مصطفیٰ کے سامنے کوئی بندہ شریعت موسیٰ کی تابعداری کرے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے، مسلمان رہ جائے گا؟ بولیے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے، نوح علیہ السلام کے پیچھے چلے، جب ان کے ہوتے ہوئے ان کی شریعت نہیں چل سکتی، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں، رسول اللہ کے دین کے سامنے جب دوسرے نبیوں کا دین نہیں چل سکتا، کسی اور کی شریعت نہیں چل سکتی، تو ہم اپنی عقل کیوں دوڑاتے ہیں شریعت کے سامنے؟ کچھ سمجھ آئی بات؟ کوئی بھی مولانا شریعت کا مسئلہ بیان کر دے، ہم کہتے ہیں نا جی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور تیری عقل کامل ہے یا رسول اللہ کی عقل کامل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تیرے مزاج کی کیا حیثیت کہ تو کہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی؟ مزہ تو ہے ہی تب کہ سمجھ نہ آئے پھر بھی مان۔ عقل قربان کن پیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی عقل کو نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دے۔ جب بات شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ جائے، رسول اللہ کے دین کی آ جائے، مت دوڑانا عقل کو سامنے۔ اگر عقل کو دوڑاؤ گے تو ختم نبوت کے معاملے میں کچھ کمزوری اپنی بھی کر رہے ہوگے، اور اس وقت اندر کے چور کو سیدھا کرنا ضروری ہے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا، اس نبی کے سامنے جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چل سکتی تو میرا دماغ کیسے چل سکتا ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے۔ کل بھی جمعے والے دن میں گاڑی میں آ رہا تھا، گاڑی والے کو کہا کہ نماز کے لیے گاڑی روکنا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ ایک بندہ میرے ساتھ بیٹھا، وہ کہتا مولانا شریعت نے جب اجازت دی ہے تم کیوں نہیں سہولت پہ عمل کرتے؟ میں نے کہا کیا؟ کہا شریعت نے جب کہا نماز قصر پڑھو تم کیوں نہیں قصر پڑھتے؟ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا تھا میں نے 4 پڑھنی ہے؟ میں نے قصر ہی پڑھنی ہے۔ تو کہا جب قصر کی اجازت ہے تو پھر سیٹ پہ ہی جانے پڑھ لو فرض۔ میں نے کہا سیٹ پہ فرض نہیں پڑھیں گے، سنتے نفل پڑھ لیں گے، فرض تو نیچے اتر کے ہی پڑھنے پڑیں گے۔ نا جی سیٹ پہ فرض پڑھیں گے۔ میں نے کہا یار حدیث رسول میں ہمیں فرض کی بات جب بھی پڑھی ہے، رسول اللہ نے سواری سے اتر کر زمین پہ فرض ادا فرمایا ہے۔ ایتھے چپ ہو جانا چاہیے سی کہ نہیں؟ اور بولو بات کس کی آ گئی؟ رسول اللہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے سامنے اپنی مزاج، اپنی سمجھ، اپنی سوچ رکھنی حق بنتا ہے بھلا؟ اس نے کیا کہا؟ نہیں جی سمجھ نہیں آندی پئی میں نہیں سمجھ آندی، جب قصر کر دی تو پھر فرض سیٹ پہ ہی ہو جانے چاہیے۔ یار تو نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جن کی شریعت کے سامنے کوئی شریعت بھی کام کر سکتی؟ رب نے دعویٰ فرمایا قرآن مجید کے اندر هُوَ ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا میں اپنے رسول کو دین ایسا دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رسول کو ایسا دین دیا، اور وہ رسول تمہیں ایسا سبق پڑھا کے جا رہے ہیں کہ جس دین کو اللہ نے سارے دینوں پر غلبہ عطا فرمایا ہے، سب سے بلند ہے دین اسلام، سب سے غالب ہے دین اسلام، شریعت مطہرہ۔ رسول اللہ کے کلچر کے سامنے کسی غیر کے کلچر اپنانے کی بھی ضرورت؟ اور بولتے جاؤ۔ سرکار نے اپنے غلاموں کو کوئی بھوکا رکھا؟ اور مدینہ میں گئے، عام طور پر آپ نے سنا بھی ہوگا، مدینہ کے لوگ 2 تہوار مناتے تھے خوشیوں کے دن۔ صحابہ اکرام بھی وہاں پہ پہنچے تو سرکار نے فرمایا چلو ان کے وہ ہیں، ہم اپنے تہوار منایا کرتے ہیں۔ سرکار نے عید الاضحیٰ بھی دی اور اپنے غلاموں کو عید الفطر بھی عطا فرمائی، فرمایا ان کی طرف نہیں دیکھنا، اللہ نے ہمیں اپنا دین عطا فرمایا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھی عطا فرمائی۔ اور پھر جب وہ موقع آیا، اس حد تک سرکار نے اپنوں کو کامل بنایا۔ حدیث پاک میں ہے مردے کو دفن کیا جا رہا تھا، صحابہ کھڑے تھے، سرکار کا آرڈر یہ تھا کہ جب تک مردہ دفن نہ ہو چکے اس وقت تک تم نے بیٹھنا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام کھڑے تھے، ایک یہودی پاس سے گزرا، دیکھ کے کہنے لگا وہ سارے ہی کھڑے ہو؟ انہوں نے بتایا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ کھڑے رہو۔ یہودی نے کہا اساں انجے کر دیں، اساں بھی، مطلب مردہ دفن ہونے سے پہلے بیٹھتے۔ جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو سارے بیٹھ جاؤ، سارے کے سارے۔ اس کے ذہن میں یہ نہ جائے کہ انہوں نے سبق ہم سے سیکھا ہے، ہم نے تم سے نہیں سیکھا، ہم نے جہان والوں کو سبق پڑھایا ہے۔ حیدری
اس واسطے یہ کڑوی بات ضرور ہے لیکن دل پہ رکھنا. علامہ نے بھی کہا تھا نا کہ میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی، کہ بانگے سورے سرافیل دل نواز نہیں. چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی. بات اگرچہ کڑوی ہے لیکن ہے ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے جہان دنیا کے سامنے ایک رخ پیش کریں. ایک طبقہ ٹوپی پہنتا تھا، دوسرا پگڑی باندھتا تھا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم سب کی مخالفت کرو. کیسے؟ فرمایا تم ٹوپی رکھ کر پگڑی باندھو. ایک لوگ مونچھیں بڑھایا کرتے تھے، میرے نبی علیہ السلام دوسرے داڑیاں کٹایا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا تم دونوں کی مخالفت کرو، مونچھیں پست کرو، داڑیاں بڑھاؤ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہم نے دین کسی کو دیکھ دیکھ کے نہیں پڑھا. ہمارا دین تو رب نے عرشوں سے اتارا ہے، اور یہ وہ دین اور شریعت ہے کہ جس کے سامنے کسی کا مزاج چل سکتا. اجازت ہو تو 3 منٹ کی ایک بات عرض کر دوں کہ شریعت مطہرہ کے حوالے سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ دین کا یہ کمال ایسا ہے کہ جس کمال کے سامنے جب غیروں کے سامنے یہ رنگ نظر آئے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے دین گڑھا نہیں، انہوں نے خاتم النبیین سے دین پڑھا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ تھی اور تھی یہودی کے پاس، اور آپ کی جو ہے زندگی پاک کے اندر یہ مقدمہ قاضی وقت کے پاس چلا گیا. شیر خدا نے مقدمہ دائر کرایا کہ زرہ میری ہے اور ہے یہودی کے پاس، بس توجہ رکھنا. قاضی وقت نے کہا کہ ٹھیک ہے، تاریخ دے دی. آگے مولا علی بھی، یہودی بھی، کٹارے کے اندر وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی؟ وقت کا امیر المومنین اور ہے کہاں؟ کٹارے میں. وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. فرمایا مولا علی سے اس قاضی نے عرض کیا حضور آپ کا دعویٰ ہے زرہ میری ہے، تو شریعت کا آرڈر ہے کہ دعویٰ کرنے والے کے پاس گواہ ہونے چاہیے. کہا کوئی گواہ ہے؟ مولا علی نے کہا میرے پاس کوئی گواہ. اب شریعت کا قانون کیا تھا؟ مدعی کے پاس گواہ نہ ہو تو جس پر دعویٰ ہو اس سے لوگ قسم اور اسی کی بات کو کیا کر لو؟ تسلیم کر لو. زرہ تھی سچ مچ مولا علی کی ہی تھی، یہودی کے پاس. اب شریعت کے فیصلے کے تحت اس قاضی نے کہا چل یہودی پھر تو قسم اٹھا کہ زرہ تیری ہے. اس یہودی جھوٹی قسم چک دیتی. کیا کہا کہ زرہ میری ہے. قانون شریعت کے سامنے، نظام اسلامی کے سامنے جج کا حق کیا بنتا تھا؟ کیا فیصلہ کرے کہ ٹھیک ہے زرہ یہودی تو ہی لے جا. جج نے یہی فیصلہ کر دیا، ٹھیک ہے زرہ تو ہی لے جا اے یہودی. زرہ لے کے باہر نکلا نا تو مولا علی سے کہنے لگا ہاتھ یدا کا ابایوں کا، او علی ہاتھ آگے کر میں تیرا مرید ہونا. ہاتھ آگے کرو میں تمہارا مرید ہونا چاہتا ہوں. فرمایا کیوں؟ اب یہ بات سننا. اس نے کہا اگر ہوتا یہ دین گھر سے گھڑا ہوا اور اپنے پاس سے بنایا ہوا تو آج وقت کے خلیفے کے لیے اس دین کے مسئلے میں ترمیم ہو جاتی، تبدیلی ہو جاتی، رد و بدل ہو جاتا، اور فیصلہ میرے حق میں نہ ہوتا. جو شرعی قانون رسول اللہ کے زمانے میں تھا وہی قانون آج بھی علی تیرے دور میں بھی چل رہا ہے اور تیرے خلاف فیصلہ بنتا تھا. قانون بدلا نہیں، قانون وہی رہا. ہمارا دل کہتا ہے کہ اگر انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا تو بدلا جاتا. حاکم وقت کی خاطر اگر نہیں بدلا گیا تو پتہ چلتا ہے کہ گھر سے گھڑا ہوا نہیں، یہ رسول اللہ سے پڑھا ہوا قانون ہے. یہ ہے اسلام کی صداقت. ہم غیروں کی طرف منہ اٹھائیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ رب نے ان کو دین بھی وہ عطا فرمایا جس کو اتار کر رب نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اور تمہارا دین سارا نصاب مکمل ہو گیا. مت اٹھانا غیروں کی طرف نگاہ، اور مت دیکھنا کسی غیر کو سر سے لے کے پاؤں تک اس وجود میں غیر کی کوئی شکل صورت انداز نہ نظر آئے. جو دیکھے اسے رسول اللہ کی ذات یاد آ جائے اور اسے پتہ چلے کہ نوکر ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. یہ ہے پیغام ختم نبوت جو میں نے مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا، اور تھوڑا سا کردار اپنے بزرگان دین کا بھی پیش کیا. کردار کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے کردار کے اندر تبدیلی آئے. میں نے اس حوالے سے چند باتیں کی. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ایک اعلان سماعت